حاشر ہسپتال پہنچا تو سارا کو ہوش آ چکا تھا۔ اس کے سر پر چوٹ لگی تھی جس کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ اس کے علاوہ کچھ اور معمولی چوٹیں آئی تھیں جس پر ڈاکٹر نے انہیں مطمئن کرتے ڈرپ ختم ہوتے ہی ڈسچارج کرنے کا بولا۔ شکر ہے تم بچ گئی ورنہ حارث بھائی نے میری جان لے لینی تھی۔ حاشر نے اسے پریشان دیکھ کر شریر سے انداز میں مسکراتے ہوئے چھیڑا۔ اب اتنی بھی اہم نہیں میں تمہارے بھائی کے لیے کہ میری خاطر وہ تمہیں کچھ کہے، اور تمہیں میرے یہاں ہونے کا کس نے بتایا؟ حارث کے نام پر ہی سارا کا دل اندر تک افسردہ ہو گیا، مگر اس نے حاشر پہ ظاہر کرنے کی بجائے بات بدلی۔ پھپھو نے بتایا اور تمہیں اس وقت اکیلے جانے کی کیا ضرورت تھی؟ ڈرائیور کو ساتھ لے جاتی۔ حاشر نے بتانے کے ساتھ ہی اس کی کلاس لی۔ اب میں کوئی چھوٹی بچی نہیں ہوں جو ہر جگہ ڈرائیور کو ساتھ لیے پھروں، اور تم کیا یہاں مجھے ڈانٹنے آئے ہو؟ ہلکی سی مسکراہٹ چہرے پر سجائے سارا نے شکوہ کیا تو حاشر کو اس کا انداز بالکل نیا لگا۔ لگتا ہے ایکسیڈنٹ نے دماغ پر گہرا اثر کیا ہے جو مجھ سے اتنے پیار سے بات کر رہی ہو۔ کہیں کوئی اندرونی چوٹ تو نہیں آئی؟ حاشر نے سنجیدگی سے اس کی جانب دیکھتے آنکھوں میں فکرمندی لیے سوال کیا تو سارا نے اسے کھا جانے والی نظر سے گھورا۔ بعد میں جاؤ تم، اگر میں مسکرا کر بات کروں تب بھی تمہیں مسئلہ ہے، غصے سے کرو تب بھی، اس لیے بہتر ہے کہ تم اس وقت میرے منہ نہ لگو۔ زیر لب اسے مسکراتا دیکھ کر سارا نے آنکھوں میں ناراضگی لیے کہا تو حاشر کو اس کا یہ انداز بہت اچھا لگا، کیونکہ زندگی میں پہلی بار اس نے اسے اپنا سمجھ کر بات کی تھی۔ ہاں مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے تمہارے منہ لگنے کا، اپنی انا برقرار رکھتے اس نے سارا کو جواب دیا جس کی آنکھیں ایک دم ہی آنسو سے بھر گئی۔ کیا ہوا، کہیں درد ہے تو ڈاکٹر کو بلاؤں؟ حاشر نے اسے روتا دیکھ کر پوچھا۔ نہیں بس مجھے گھر لے جاؤ، میرے گھر جہاں ماموں ہیں، امی ہیں، تم ہو، حارث اور حاشر۔ اپنی آنکھوں کو ہاتھ کی پشت سے رگڑتے اس نے کہا تو حاشر کو اس کا ایک دم سے بدلا ہوا رویہ کچھ سمجھ نہ آیا، پر پھر بھی اس نے کوئی سوال پوچھنے سے خود کو باز رکھتے اسے تسلی دی جو وہ پھول پھول کر روتے سے مزید پریشان کر گئی تھی۔ اچھا بس تم اب چپ کرو، میں ڈاکٹر سے بات کر کے آتا ہوں، بے گھر چلتے ہیں۔ اسے چپ کروانے کی کوشش کرتے حاشر نے کہا اور اسے اسی کشمکش کی کیفیت میں باہر کی جانب بڑھا۔ یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے میری بروقت آنکھیں کھول دی، ورنہ اس عمر کے پیچھے میں جہاں اپنی زندگی برباد کرتی وہیں اپنے سگے رشتوں کو بھی ہمیشہ کے لیے گنوا بیٹھتی۔ یہ دنیا مکافات عمل ہے، کہاں میں اور امی دولت کی ہوس میں ماموں کو مارنے، ان کو تکلیف پہنچانے کے چکر میں تھے، اور کہاں عمر میری زندگی میں شامل ہونے سے پہلے ہی میری ساری جائیداد ہڑپ کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے دوستوں سے میرا سودا بھی طے کر چکا تھا۔ وہ فلا اگر میں اور امی وہ سب کچھ کر دیتے جو ہم نے سوچا تھا تو پوری زندگی کے لیے اپنی عزت سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتی۔ شکر ہے پروردگار تو نے ہماری عزت، ہماری جان کو اس شخص سے محفوظ رکھا جسے میں اپنا محسن سمجھ بیٹھی تھی۔ خود کلامی کرتے سارا نے آنکھیں بند کی اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ آج وہ عمر کو بتائے بغیر اس کے اپارٹمنٹ گئی تو اس کے ذہن میں چلنے والے تمام ارادوں سے واقف ہو گئی، ورنہ ساری زندگی پچھتانے کے علاوہ ان کے ہاتھ کچھ نہ تھا۔ نور کو وہاں اس ناپاک جگہ پر دیکھ کر احمد کو اپنی آنکھوں پر شبہ ہوا، تبھی اس نے انہیں مسلسل سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھا جو خود بھی آنکھوں میں حیرت لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ نہیں یہ کوئی ہم شکل ہے، اور نور بابی کا یہاں کیا کام، وہ یہاں کیسے آ سکتی ہیں؟ نظریں اس کے چہرے پر جمائے جہاں میک اپ کی تہ لگائی گئی تھی، احمد نے سوچا اور پلٹ کر واپس جانے لگا تو نور نے جلدی سے ہوش میں آتے اسے آواز دی، احمد بھائی۔ کسی اپنے کی وہاں موجودگی جہاں نور کو حیرت میں مبتلا کر گئی، اسے دلدل سے نکلنے کی امید نے اسے پھر سے زندگی بخشی، تبھی اس نے احمد کو پلٹتے دیکھ کر جلدی سے اس کے سامنے آتے رکا۔ بھابی آپ؟ احمد کو سمجھ نہ آیا کہ وہ اسے کیا پوچھے، کیونکہ اس کے نام پکارنے سے یہ بات کنفرم ہو گئی تھی کہ وہ نور ہی ہے، پر یہاں اس جگہ اس سوچ نے احمد کا دماغ ہلا کر رکھ دیا۔ پلیز مجھے بچا لے، میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، پلیز کسی طرح مجھے یہاں سے نکال دے، یا آپ زائرون کو کال کرنے سے بتائیں کہ میں یہاں ہوں۔ پلیز احمد بھائی، آپ کو اللہ کا واسطہ مجھے یہاں سے بچا لے۔ نور نے دونوں ہاتھ اس کے سامنے جوڑے، زائروں کی طرح روتے ہوئے فریاد کی تو احمد نے کسی کے قدموں کی آہٹ سنتے اسے چپ رہنے کا اشارہ کیا اور واپس آنے کا بولتے کمرے سے نکل کر کنڈی لگاتے سیڑھیوں کی طرف آیا جہاں وہی مردنما عورت اسے دیکھتے سیڑھیاں چڑھتے اوپر آ رہی تھی۔ صاحب جی آپ کو واش روم ملا کہ نہیں؟ خوشبو جو تہمینہ بیگم کے کہنے پر احمد کے پیچھے آئی تھی، پر لاکھ شکر اس نے شراب کے نشے کے زیر اثر احمد کو نور کے کمرے سے نکلتا دیکھ کر بھی کوئی اثر نہیں دیا۔ ہاں مل گیا، پر وہاں صابر نہیں، آپ کو تکلیف نہ ہو تو آپ مجھے لا کر دے سکتی ہیں۔
احمد اس کے منہ سے آنے والی بو اور لہجے کی لڑکھڑاہٹ سے سمجھ چکا تھا کہ وہ نشے میں ہے، تبھی اس نے عقلمندی کا مظاہرہ کرتے اسے نیچے بھیجا تاکہ نور سے بات کر سکے۔ جی صاحب، جی میں لاتی ہوں، تانتوں کی نمائش کرتے اس نے کہا، اور ویسے ہی لڑکھڑاتے قدموں سے نیچے کی جانب بڑھی تو احمد نے شکر ادا کرتے ایک نظر نیچے ہال میں ڈالی جہاں ابھی کوئی نہیں تھا، اور واپس اس کمرے کی جانب بڑھا جہاں نور موجود تھی۔ آپ جہاں کیسے؟ میرا مطلب ہے کون لایا ہے آپ کو جہاں؟ اور یہ بات زارون کو پتہ ہے؟ کمرے میں آتے ہی اس نے نور سے مناسب الفاظ میں سوال کیا جو ابھی بھی رو رہی تھی۔ میری دوست حتیجہ لائی ہے، وہ مجھے دھوکے سے جہاں لائی زارون کو نہیں پتا، بس آپ پلیز مجھے جہاں سے نکال دیں یا پھر زارون کو کال کر دیں، وہ مجھے لے جائے گا۔ نور نے کسی کے انجانے آ جانے کے ڈر سے ایک ہی سانس میں احمد کو سب بتا دیا، جو اس کی پوری بات سنتے اسے جلد ہی کچھ کرنے کی تسلی دی اور خاموشی اختیار کرنے کا کہتے واپس دروازہ بند کرتے نیچے آ گیا تاکہ اس کی غیر موجودگی سے کسی کو شک نہ ہو۔ زارون اپنا موبائل چارج پر لگانے کے بعد دی جان کے پاس ہی آ گیا جو تب سے سوئی ہوئی تھی، تو وہ بھی وہاں موجود صوفے پر کچھ دیر کمر سیدھی کرنے کی غرض سے لیٹ گیا۔ اسے لیٹتے ابھی چند منٹ ہی گزرے تھے کہ بیرونی دروازے کی بیل بجنے لگی۔ اس وقت کون آ گیا؟ کلاک پر رات کے 11 بجے دیکھ کر اس نے خود کلامی کی اور رشیدہ کو اٹھتا دیکھ کر اشارے سے رکتے خود اٹھ کر باہر کی جانب بڑھا۔ کون؟ آواز لگاتے اس نے دروازہ کھولا۔ وہاں موجود شخص کو دیکھ کر چند ثانیت کو اس کی زبان ساکت ہوئی۔ ابو آپ یہاں اس وقت سب خیریت ہے نا؟ احتشام سب کو دیکھ کر جہاں زارون کو حیرت ہوئی، وہیں پیچھے کھڑی شہناز بیگم کو دیکھ کر اس کے ماتھے پر بال پڑے۔ ہاں کیوں؟ میرے یہاں آنے پر پابندی ہے یا میں یہاں نہیں آ سکتا؟ آگے بڑھتے انہوں نے زارون کو اپنے ساتھ لگاتے شکوہ کیا۔ نہیں میں نے ایسا تو نہیں کہا، پر آپ اس وقت آئے وہ بھی بغیر بتائے تو میں تھوڑا پریشان ہو گیا۔ زارون نے اپنی بات کی وضاحت دی اور شہناز بیگم کے سلام کا جواب دیتے دروازہ بند کیا۔ ہاں یہ تو ہے، مجھے بتا کر آنا چاہیے تھا، مگر کس کو بتاتا؟ نہ تو تم میرا فون اٹھانا ضروری سمجھتے ہو، اوپر سے امی جان بھی جب سے یہاں آئی ہیں ایک فون تک نہیں کیا۔ میں فون کرتا ہوں تب بھی بس تھوڑی بہت بات کر کے بند کر دیتی ہیں۔ زارون کے اشارے کرنے پر صوفے پر بیٹھتے انہوں نے اعتراض کیا، تو رشیدہ بھی ان کی آواز سنتے باہر آ گئی۔ سلام بڑے صاحب۔ احتشام صاحب کو دیکھتے ہی رشیدہ نے خوش دلی سے کہا، وعلیکم السلام رشیدہ، کیسی ہو تم؟ اس کے سلام کا جواب دیتے انہوں نے سوال کیا جو اب شہناز بیگم کو سلام کر رہی تھی۔ جی بڑے صاحب میں ٹھیک ہوں، احتراماً نظریں جھکائے اس نے جواب دیا اور زارون کے کہنے پر ان کے لیے پانی لینے چلی گئی۔ امی جان کہاں ہیں اور ہماری بہو رشیدہ کے جاتے ہی احتشام صاحب نے سوال کیا۔ دی جان کی شام تھوڑی طبیعت خراب ہو گئی تھی، ڈاکٹر نے چیک کیا تھا، میڈیسن دی تھی، ان کے زیر اثر سو رہی ہیں اور نور اپنے گھر گئی ہے۔ زارون کو نور کے بارے میں کچھ بتانا مناسب نہیں لگا، تبھی اس نے جھوٹ بولا۔ کیا ہوا امی کو؟ زیادہ طبیعت خراب ہے کیا؟ احتشام صاحب نے پریشانی سے سوال کیا تو زارون نے نفی میں سر ہلاتے انہیں مطمئن کیا۔ نہیں اب ٹھیک ہیں، آپ پریشان نہ ہو اور پانی پئیں۔ ایک کچکتی نظر شہناز بیگم پر ڈالتے جو نظریں نیچے کیے بیٹھی تب سے اپنے ہاتھوں کو آپس میں مسل رہی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، آرام کرنے دو، ہم ویسے بھی یہاں تم سے بات کرنے آئے ہیں بلکہ تمہیں منانے۔ احتشام صاحب نے اپنے آنے کا مقصد بتایا تو زارون نے ناسمجھی سے ان کی جانب دیکھا۔ مطلب مجھے کوئی منانا ہے؟ اور میں کب ناراض ہوں آپ سے؟ کچھ الجھے سے انداز میں جہاں وہ پہلے شہناز بیگم کی خاموشی پر ہکا بکا سا بیٹھا تھا، اب احتشام صاحب کے انکشاف پر مزید فکرمند ہوا۔ میں نہیں بلکہ شہناز تم سے معافی مانگنا چاہتی ہے اور اسی نے مجھے یہاں آنے کے لیے کہا، اور میں اسی کے کہنے پر یہاں آیا ہوں۔ احتشام صاحب نے ایک اور انکشاف کیا جسے سن کر جہاں زارون کو حیرت ہوئی وہیں شک بھی کہ یہ شہناز بیگم کی کوئی نئی چال نہ ہو۔ میں نے تمہارے ساتھ غلط کیا، مجھے اپنے کیے کا احساس ہو گیا ہے۔ جب سے ڈاکٹر نے مجھے بتایا کہ میں بانجھ ہوں، ایک پھانس ہی میرے دل میں اٹک گئی ہے کہ میں نے دولت کے لالچ میں آ کر تمہیں تمہاری ماں سے دور کیا۔ احتشام کو اپنا بنانے کے لیے میں نے یہ تک نہیں سوچا کہ اللہ پاک مجھے اسی نعمت سے محروم کر دے گا جس کی مجھے زندگی میں سب سے زیادہ خواہش تھی۔ آنکھوں میں آنسو لیے انہوں نے زارون کے سامنے ہاتھ جوڑے۔ پلیز زارون، مجھے معاف کر دو، میں نے ضد اور جلن میں آ کر سب کیا، پر میرا مقصد تمہاری ماں کو مارنا یا اسے تکلیف پہنچانا نہیں تھا۔
مجھے تو احتشام سے اس کی دولت سے پیار تھا، جس کے لیے میں اس حد تک چلی گئی کہ میں نے تم سے تمہاری ساری خوشیاں چھین لی۔ زارو کے تعلق تھے، وہ زارون سے اپنے ہر گناہ کی معافی مانگ رہی تھی۔ اچھا بس زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں، آپ مت روئیں۔ آپ کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، یہی کافی ہے۔ باقی اپنی زندگی کو حسد اور جلن کی نظر کر کے نہ ہی آپ کو کچھ ملے گا نہ مجھے، اس لیے بہتر ہے ہم دونوں ہی اپنے رویے ٹھیک کر لیں۔ جہاں تک جائیداد کی بات ہے تو جتنا میرا حق ہے اتنا آپ کا بھی ہے، اور آپ مجھے پیار سے کہتی تو میں شاید سب کچھ ہی آپ کے نام کر دیتا، مگر آپ نے مجھے کسی کانٹے کی طرح اپنی زندگی سے نکالنا چاہا، اس لیے وہ سب میری انا کا مسئلہ بن گیا۔ اپنی انا میں آ کر نہ تو میں امی کی روح کو سکون دے سکا اور نہ ہی ابو کو خوش رکھ سکا۔ غلطی ہر انسان سے ہوتی ہے، آپ دونوں سے بھی ہوئی، جس کی وجہ سے میری ماں کی جان چلی گئی، اور یہ بات اتنی بڑی تھی کہ میں وقتی طور پر سنبھل نہیں پایا۔ پر اب مجھے کچھ سمجھ آ گئی کہ موت کے صرف وجوہات اور اسباب پیدا ہوتے ہیں تاکہ ہم انسان یہ کہہ سکیں ایسا نہ ہوتا تو وہ نہ مرتے، یا اس وجہ سے اس انسان کو موت آئی، پر ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ موت کا وقت طے ہے اور وہ اپنے مقرر وقت پر ہی روح کو آنی ہے۔ امی کی موت کا وقت بھی طے تھا، اس میں آپ کا یا ابو کا کوئی قصور نہیں تھا۔ ان کے دونوں ہاتھوں کو اپنی گرفت میں لیتے زارو نے ان کی شرمندگی کو کم کرنے کی کوشش کی تو شہناز بیگم کی آنکھوں میں آنسو تیزی سے بہنے لگے۔ جی تمہارا یہ احسان زندگی بھر نہیں بھولوں گی۔ آنکھوں میں ندامت کی جگہ خوشی کے آنسو لیے انہوں نے زارون کو اپنے ساتھ لگایا تو اس نے بھی اپنے اتنے اہم رشتوں سے تمام گلے شکوے پل بھر میں دور کر دیے۔ اب ماں بیٹا ہی لگے رہو گے یا مجھے بھی موقع دو گے؟ احتشام صاحب نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ زارون کے دل میں بھی نفرت ختم ہوئی، وہ نرم کوشاں پیدا ہوا۔ ان کو فخر ہوا، ان کے بیٹے نے آج ان کی لاج رکھ لی، دے دیا آپ کو بھی موقع۔ زارون نے نامعقول سے مسکراتے احتشام صاحب کو سینے پر سر رکھا تو آج اتنے عرصے بعد بیٹے کا پیار بھرا لمس ان کو اندر تک سرشار کر گیا۔ کہاں رہ گئے تھے یار تم، اتنی دیر کہاں لگا کر آئے ہو؟ سہیل نے احمد کو عطا دے کر پوچھا۔ کہیں نہیں، تم پروگرام انجوائے کرو، میں بس ایک کال کر کے آیا۔ احمد نے چاروں طرف نظر دوڑائی، کسی کو بھی اپنی طرف متوجہ نہ پا کر کہا، اور سہیل کے رکنے کے باوجود بھی لان کے قدرے خاموش حصے کی جانب بڑھا۔ یہ صاحب کہاں گئے؟ لگتا ہے ناراض ہو گئے ہیں۔ تہمینہ بیگم نے احمد کو جاتے ہوئے دیکھ لیا تھا، تبھی بڑے مہمانوں سے فارغ ہوتے سہیل کی جانب آئی، جو حیران پریشان احمد کے رویے کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ نہیں ایسی کوئی بات نہیں، اسے کوئی ضروری کال کرنی تھی اس لیے گیا ہے، ابھی آ جائے گا۔ سہیل نے اس کے نامناسب سے لباس میں سے نمایاں ہوتے جسم پر نظر ڈالتے چہرے پر ایک جاندار سی مسکراہٹ سجائے بتایا۔ ٹھیک ہے وہ آ جائیں گے، مگر آپ تو آئیں، یہاں اکیلے بیٹھ کر محفل کا کیا مزہ؟ ایک ادا سے کہتے اس نے سہیل کو کالر سے پکڑا اور لان کے اس حصے میں لے گئی جہاں اس وقت محفل اپنے عروج پر تھی، اور بہت سی حسینائیں اپنے حسن کے جلوے بکھیرتے حاضرین کا دل جیتنے میں مصروف تھی۔ حاشر سارا کو لے کر گھر پہنچا تو فریحہ بیگم، جنہیں حاشر پہلے ہی فون پر سارا کے ٹھیک ہونے اور گھر آنے کے بارے میں بتا چکا تھا، انہی کے انتظار میں لان میں ٹہل رہی تھی۔ میری بیٹی میری جان، تم ٹھیک ہو نا؟ حاشر کی گاڑی رکی تو فریحہ بیگم نے جلدی سے آگے بڑھتے دروازہ کھول کر سارا کو گاڑی سے اترنے میں مدد کرتے والہانہ انداز میں اسے بوسہ دیتے دیکھنے لگی، جس کے سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ جی امی میں ٹھیک ہوں، آپ کیوں اتنا پریشان ہو رہی ہیں؟ بس معمولی سی چوٹ ہے، جلدی ٹھیک ہو جائے گی۔ ہلکی سی مسکراہٹ چہرے پر سجائے اس نے فریحہ بیگم کو تسلی دی اور انہیں ساتھ دی اندر کی جانب بڑھی، جہاں سکندر صاحب بھی لاؤنج میں اپنی ویل چیئر پر بیٹھے اسی کا انتظار کر رہے تھے۔ سارا کو دیکھتے ہی اشارے سے اپنے پاس بلانے لگے۔ میں ٹھیک ہوں، آپ پریشان نہ ہو۔ ان کا لرزتا ہوا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے سارا کو دکھ ہوا کہ وہ اور اس کی ماں ان کے ساتھ کیا کچھ کرتی رہی ہیں، مگر آج اس کی تکلیف میں اس کے یہ اپنے ہی اس کے ساتھ کھڑے تھے۔ ماموں میں ٹھیک ہوں، آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ سکندر صاحب کی آنکھوں سے بہتا پانی دیکھ کر سارا نے انہیں بہت پیار سے تسلی دی، جو ان کی باتوں اور اتنی نفرت کے باوجود بھی اس کے ایکسیڈنٹ کا سنتے ہی تب سے بیٹھے حاشر کے لوٹنے کا انتظار کر رہے تھے۔ راحیل تم ابو کو کمرے میں لے کر جاؤ، حاشر نے انہیں سارا کی طرف سے دل برداشتہ ہوتا دیکھ کر راحیل سے کہا، جو سکندر صاحب کو حارث اور حاشر کی غیر موجودگی میں سنبھالتا تھا۔
جی سر۔ اس کی بات سنتے ہی راہیل ویل چیئر کو کمرے کی طرف لے گیا تو حاشر نے سارہ کو بھی آرام کرنے کا کہا تو فریحہ بیگم اسے سہارا دیتے اس کے کمرے میں لے گئی۔ یہاں بیٹھو اور مجھے یہ بتاؤ یہ سب کیسے ہوا؟ تم تو عمر سے ملنے گئی تھی نا، تو پھر یہ سب؟ بیڈ کی بیک پر تکیہ رکھتے انہوں نے سارہ کو بٹھایا۔ آنکھیں کھل گئی تھی میری، پر اللہ کا انصاف دے کر دماغ بند ہو گیا، اس لیے گاڑی سنبھل ہی نہیں مجھ سے۔ سارہ نے آنکھوں میں نمی لیے کہا تو فریحہ بیگم نے اتنی گہری بار پر بیٹی کے چہرے کی جانب دیکھا جہاں آج پہلے والی سارہ کو کوئی عکس نہیں تھا۔ مطلب کیسا انصاف؟ ناسمجھی سے کہتے وہ اس کے قریب ہی بیٹھ گئی۔ جو سب ہم ماموں حاشر کے ساتھ کرنے والے تھے نا، عمر بھی یہی سب کرنے کا ارادہ کیے بیٹھا تھا۔ امی اسے مجھ سے محبت نہیں تھی، بلکہ وہ یہ سب اس لیے کر رہا تھا کہ میں نے اسے بتا دیا کہ ماموں نے مجھے اور آپ کو بھی جائیداد میں سے کروڑوں کا حصہ دار بنایا ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ میں نے وہ سب عمر کو بتایا تو اس کی اصلیت میرے سامنے آ گئی، ورنہ وہ تو اپنے دوستوں سے مجھے ایک بار استعمال کرنے کے بعد ان کو سونپنے کا سودا کر چکا تھا۔ آنکھوں میں اذیت لیے سارہ نے اپنی بات مکمل کی تو فریحہ بیگم کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ مطلب عمر نے یہ سب تم سے خود کہا؟ نہیں، مجھ سے یہ سب کیوں کہنا تھا؟ آج میں اس کو بتائے بغیر گئی کہ اسے سرپرائز دوں گی، پر وہاں پہنچتے ہی مجھے یہ سب سننے کو ملا۔ وہ اپنے کسی دوست سے فون پر بات کر رہا تھا۔ سارہ نے مزید وضاحت کی تو فریحہ بیگم نے اسے اپنے ساتھ لگایا۔ شکر ہے اللہ نے ہمیں بچا لیا، ورنہ جو کچھ ہمارے ساتھ ہونے والا تھا، میرے تو سن کر ہی رونگٹے کھڑے ہو گئے ہیں۔ اپنے بازو پر ہاتھ پھیرتے انہوں نے خوف سے جھڑجھڑی لی۔ پر ہمارے یہ سب کرتے ہوئے رونگٹے کھڑے نہیں ہوئے، کیونکہ اس وقت ہم دونوں یہ بھول گئے تھے کہ آج جو کچھ ہم بول رہی ہیں آگے جا کر اس کی فصل ہمیں خود ہی کاٹنی پڑے گی۔ اور امی، آپ نے میرے دل میں ہمیشہ ماموں کے خلاف نفرت کیوں بڑھی؟ کیوں آپ نے مجھے یہ نہیں سمجھایا کہ باہر کی دنیا اتنی خوفناک ہے؟ سارہ نے نظروں میں حق کے لیے پوچھا تو فریحہ بیگم نے بیٹی کے الزام پر نظریں چرائیں۔ سوچیے اگر میں یہ سب نہ سنتی تو ہمارا کیا ہوتا؟ ہم نے تو حالدہ آنٹی کا انجام دے کر بھی سبق نہیں سیکھا، کیوں کہ ہماری آنکھوں پر بس دولت اور پیسے کی پٹی بندھی گئی، جس کے آگے ہمیں یہ سب کچھ ہی صحیح لگا۔ آنسوؤں کو ہاتھ کی کچھ طرح کرتے وہ آج فریحہ بیگم کو آئینہ دکھا رہی تھی۔ ان کی اپنی بیٹی جس کے ذہن میں انہیں پورے 25 سال زہر بڑھا تھا۔ آپ کو پتہ ہے ابو نے آپ کو طلاق اسی وجہ سے دی کیونکہ آپ آستین کے سانپ کی مانند ہے۔ جن لوگوں نے پوری زندگی ہمیں سنبھالا، ہمیں سہارا دیا، اچھا کھانے پینے اور اوڑھنے کو دیا، ہم انہی کے خلاف ہو گئے۔ کس کے لیے؟ ان آسائشوں کے لیے جو ہمیں ابو بھی نہیں دے سکتے تھے، اور ماموں نے بن مانگے ہی ہماری جولی میں ڈال دی۔ کبھی اپنی اولاد کا نہیں سوچا، بس ہمیشہ مجھے اور آپ کو ترجیح دی تاکہ ہمیں احساس کمتری نہ ہو۔ پر ہم نے کیا کیا؟ میں تو نہ سمجھ تھی، پر امی آپ نے بھی مجھے نہیں سمجھایا۔ اگر میں عمر کے پیچھے لگ بھی گئی تھی تو آپ نے مجھے کیوں نہیں روکا، کیوں نہیں سمجھایا کہ اب جو بھی ہے حارث میرا محرم ہے؟ آپ نے کیوں مجھے شاید دی اپنی زندگی برباد کرنے کی؟ سارہ نے تڑپتے ہوئے ماں سے وہ تمام سوال کر ڈالے جن کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ آپ سوچیں، ابھی تو ہمارے پاس ماموں تھے جنہوں نے ہمیں سنبھال لیا، پر آگے ہمارے پاس کون ہوگا؟ اس دولت کے سہارے ہم کب تک زندگی گزار لیں گے جب ہمارے پاس کوئی رشتہ ہی نہیں بچے گا؟ اپنے دل کی ساری بڑھاس نکالتے وہ فریحہ بیگم کو پریشان چھوڑے بیٹھ کا سہارا لیتی تھی اور دروازہ کھول کر باہر نکل گئی۔ میں بری بیوی تو تھی ہی کاشف، سارہ کے ابو آج بری ماں بھی بن گئی۔ آنکھوں سے گرتے زاروں قطار آنکھوں ان کی شرمندگی کی علامت ہے جو پوری زندگی چاہنے کے باوجود بھی کام نہیں ہو سکتے تھے۔ اف، یہ زارون فون کیوں نہیں اٹھا رہا؟ احمد پچھلے آدھے گھنٹے سے مسلسل سے فون کر رہا تھا، جس کا موبائل کمرے میں موجود چارج پر لگا تھا۔ وہ خود دی جان کے اٹھ جانے کی وجہ سے احتشام صاحب اور شہناز بیگم کے ساتھ ہی ان کے کمرے میں موجود تھا۔ اللہ پتہ نہیں کہاں ہے۔ جی میں گھر کے نمبر پر فون کرتا ہوں۔ ایک نظر چاروں طرف دیکھتے اس نے زارون کے اپارٹمنٹ کا نمبر ملایا جو دوسری بار پر رشیدہ نے اٹھا لیا۔ ہیلو کون؟ میں احمد بات کر رہا ہوں، میرے زارون سے بات کرواؤ فوراً، رشیدہ نے پوچھا تو احمد نے سلام دعا کے بغیر ہی اس سے کہا جی میں بلاتی ہوں۔ کریڈٹ پر فون رکھتے وہ دی جان کے کمرے کی جانب بڑھی۔ چھوٹے صاحب کسی احمد صاحب کا فون ہے؟ زارون جو نور کی غیر موجودگی کے متعلق احتشام صاحب کو سب کچھ بتا رہا تھا، احمد کا نام سنتے ہی اس نے کلاک کی طرف دیکھا۔ احمد اس وقت رات کے 2 بجے دیکھ کر اس نے خود کلامی کی اور اٹھ کر باہر آتے فون اٹھایا۔ ہیلو احمد، زارون پولیس اس وقت سوال جواب کا وقت نہیں ہے،
میں تمہیں موبائل پر ایک پتہ سینڈ کر رہا ہوں، جلدی جلدی اس پتے پر پہنچ جاؤ اور اکیلے مت آنا، اپنے گارڈز کو ساتھ لے کر آنا۔ احمد نے چاروں طرف نظر رکھتے رازداری سے کہا، جو دوسری طرف حیرت سے ایک بار پھر سے کلا کی طرف دیکھنے لگا۔ ہوا کیا ہے؟ کوئی لڑائی ہوگی ہے کیا تمہاری؟ نہیں یار، بس تم سمجھو تمہاری زندگی اور عزت دونوں خطرے میں ہیں۔ پلیز جتنا جلدی ممکن ہے پہنچ جاؤ۔ احمد نے تہمینہ بیگم کو اپنی طرف آتا دے کر جلدی سے فون رکھ دیا۔ صاحبہ، ہم کب سے آپ کا انتظار کر رہے ہیں، آپ ہیں کہ جب سے آئے ہیں بس فون پر ہی لگے ہیں۔ تہمینہ بیگم نے اس کے قریب آتے شکوہ کیا تو احمد نے اپنی پیشانی پہ آتے پسینے کی ننھی بوندوں کو نامحسوس طریقے سے صاف کرتے ایک مسکراہٹ اچھالی۔ بس ڈاکٹر ہے نا، اوپر سے شادی شدہ تو 100 کام پڑ جاتے ہیں۔ احمد نے ہوشیاری سے تہمینہ بیگم کی جانتی نظروں سے نظر ملاتے جواب دیا تو اس نے ایک زوردار کہکہ لگایا اور احمد کو اپنے ساتھ لان کے دوسرے حصے میں لے گئی، جہاں اب سہیل نشے میں بالکل مست ہو چکا تھا اور ایک لڑکی کے ساتھ ڈانس کرنے میں مصروف احمد کو دیکھتے ہی اسے بھی بلانے لگا تو اس نے تہمینہ بیگم کی نظر سے بچا کر جسے احمد پر شک ہو چکا تھا زائرون کو وہاں کا پتہ سینڈ کیا اور ساتھ نور کے وہاں ہونے کے بارے میں بھی بتا دیا، جسے پڑھتے ہی زائرون کی جان میں جان آئی۔ اس نے جلدی سے احتشام صاحب کو سب بتایا اور انہیں گھر روک کر سب کا دھیان رکھنے کا کہتے احمد کی بتائی ہوئی جگہ کی طرف روانہ ہوا اور اپنے گارڈ کو بھی فون کرتے وہاں جلد از جلد پہنچنے کا کہا۔ احمد کو وہاں لانے کے بعد تہمینہ بیگم مطمئن ہوگی اور سب کے درمیان جا کر بیٹھی تو چمیلی ان کا فون لیے ان کے پاس آئی جو کب سے بج رہا تھا۔ باجی ذہن سب کا فون ہے، رازداری سے اس کے کان میں گھستے چمیلی نے اسے آگاہ کیا، جو چند سیکنڈ پہلے ہی شبنم کو نور کو لینے کے لیے بھیج چکی تھی۔ اف، اب اس کمبخت کو اس وقت میری یاد کیسے آ گئی؟ منہ میں پان چباتے اس نے خود کلامی کی اور شور کی وجہ سے ایک سائڈ پر ہوتے کال ریسیو کی۔ ہیلو، کہاں مار گئی تھی تم؟ میں کب سے کال کر رہا تھا۔ اس کے ہیلو کہتے ہی زین نے غصے سے چلاتے ہوئے پوچھا۔ صاحب، آپ تو جانتے ہیں یہ وقت ہماری روزی روٹی کا ہے، بس اسی لیے فون اٹھانے میں دیر ہو گئی۔ تہمینہ بیگم نے اندر کی جانب بڑھتے جواب دیا اور اسے مزید وضاحتیں دینے لگی۔ اچھا، زیادہ بک بک نہ کرو، نور کو تیار کرو، میں آ رہا ہوں، کچھ دیر میں پہنچ جاؤں گا۔ زین نے اس کی مسلسل چلتی زبان سے تنگ آتے مطلب کی بات کی اور ایک دو مزید ہدایت دیتے کال کاٹ دی۔ اف، اس منحوس کو بھی آج ہی یاد آنی تھی۔ سیڑھیوں سے اوپر کی جانب جاتے ہی اس نے زین کو گالی دی جس نے اس کے سارے پلان پر پانی پھیر دیا تھا۔